أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک ہے. تو وادب طریقے سے اللہ کے قرآن کو سنیں، عمل کرنے کی نیت سے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. پہلے ان آیتوں کا ہم ذرا مفہوم، مختصر سا مفہوم عرض کر دیتے ہیں. اللہ تعالی نے ایک رسم کی یہاں تردید کی ہے جو زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر تھا. صرف عربوں ہی کے اندر یہ رواج نہیں تھا، بلکہ یونانی اور رومی تمدن جو تھی ان کے اندر بھی یہ تھا کہ اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس کا جو وارث ہوتا تھا وہ وارث اس کے مال کا بھی مالک اس کے مال پر بھی قبضہ کر لیتا تھا اور اس کی بیوی کو بھی اپنی وراثت میں دے دیتا تھا. اسی کی اللہ نے یہاں تردید فرمائی ہے. تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہوتی تھیں. ایک یہ کہ اس کا سارا مال جو تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اور جو عورت کا جو اپنا مال ہوتا تھا، اپنی کوئی وراثت اور پراپرٹی ہوتی تھی، وہ اس کو نہیں دیتا تھا. ایک یہ. دوسرے یہ تھا کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ مال اس مال کی لالچ میں وہ اس کو کسی اور جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس کو بند رکھتا تھا. آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے اس لیے تاکہ یہ اسی طرح سے مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد میں اس وراثت کو بٹور لوں، میں اس پر قبضہ کرنا. اور تیسری یہ تھا کہ عورت پر زور زبردستی کر کے، زور زبردستی کے ذریعے سے عورت کو شوہر کہا کرتا تھا کہ تو مجھے کچھ مال دے، اور مال دینے کے بعد پھر میں تجھے آزاد کروں. تو یہ تھی اس آیت کا مفہوم. شیئا ولا تعذروہن، یہ تھا آتیتموہن شیئا الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. پھر فرمایا وعاشروہن، کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ بیوی سہاگن ہو، چاہے وہ بیوی طلاقن ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام نے سبق دیا ہے، دین نے یہ درس دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی فانا خیارکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا اگر تم کوئی چیز ناپسند کرو، یعنی تمہاری طبیعت میں ان کے لیے جگہ نہ ہو، وہ تمہیں پسند نہ ہو، یعنی طبعی طور پر تمہارے اندر کوئی کراہت آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ناپسند کرتے ہوں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارا خیر تمہارے لیے رکھا ہو، تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو، لیکن تمہیں اس کا علم نہ ہو۔ پھر فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ دوسری یہ ہے کہ ایک آدمی ایک بیوی کو چھوڑ رہا اور اس کے بدلے میں کسی اور سے نکاح کر رہا، اب جو ہے مال جو ہے اس نے اس کو مہر دیا ہے، کہتے ہیں مہر تم نے جو اس کو دیا ہے، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ قربت کی ہے، مجامت کی ہوگی، صحبت کی ہوگی، یا خلوت صحیحہ جس کو شریعت میں کہا جاتا ہے وہ آپ نے کیا ہوگا، تو آپ اس سے مہر کو کیسے واپس لو گے اگرچہ آپ نے ڈھیروں سارا مال دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دن مسجد کے اندر اعلان فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کیجیے۔ ایک ضعیفہ، ایک عمر رسید اور خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اے امیر المومنین، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر آپ ڈھیروں دے دو اور آپ حد بندی کر رہے ہو کہ زیادہ مہر مقرر نہ کرو۔ حضرت امیر المومنین خاموش ہو۔ اب جو ہے اس کا جواب دیا ہے علامہ راضی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے جو ہے کوئی غلط مسئلہ بیان نہیں کیا، انہوں نے صحیح کہا، اور جو اس خاتون کا کہنا تھا وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ خاتون کا کہنا تھا کہ اس آیت سے اس نے استدلال کیا کہ ڈھیر سارا، تو قرآن پاک نے یہ کوئی تھوڑا ہی حکم دیا ہے، قرآن پاک نے ایک مثال قائم کی ہے، ایک مفروضہ قائم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو، سپوز ایسا ہو، تو اس کو فار ایگزامپل، یہ تو ایگزامپل ہے، یہ کوئی تھوڑا ہی کوئی حقیقی حکم ہے، لہذا اصل حکم وہی ہے جو حضرت عمر نے بیان فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس سے بھی اچھا جواب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے قرآن پاک نے جو کہا ہے کہ جو ڈھیر سارا آپ مال دیتے ہو، بہت سارا آپ نے مہر دیا ہے، تو یہ جو ہے یہ جواز کیا ہے؟ جواز ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا وہ فرمایا کہ اتنا مہر مقرر کرنا جو ہے یہ اس میں کراہت ہے، کراہت تنزیہی ہے، کراہت تنزیہی ہے، یعنی کوئی حرام نہیں ہے، اگر کوئی زیادہ مہر مقرر کرتا ہے تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں ایک طرح کی کراہت اور ناپسندیدگی ضرور ہے کہ اس ایسا کرنے سے نکاح کرنا اور کنواروں کو جوڑ دینا یہ جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ فَلَا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی احکام وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ آپ نے مضبوط عہد و پیمان کیا ہے، یعنی نکاح ہو گیا ہے، تو یہ کیسے آپ واپس لوگے؟ اور حدیث پاک میں بھی ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان العائد فی عطیتہ اور فی صدقتہ کالکلب یعود فی قیہ، کہ جو کوئی آپ نے کسی ہبہ کی ہوئی، کسی کو کوئی گفٹ دیا، صدقہ دیا، پھر اس سے واپس لے دیا اس نے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا ہے کہ وہ اپنی قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے اور اس کو پھر کھا لیتا ہے۔ تو چلیے اب جو ہے ان آیتوں کا ہم لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لا یحل، حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان کہ ہو جاؤ تم، ترثن وارث ہو جاؤ تم، النساء عورتوں کا، عورتوں پہ تم وارث بن جاؤ، کرہا زبردستی، ولا اور نہ تعذلوہن، ان کو بند نہ رکھو، ولا تعذلو اور نہ بند رکھو، ہن ان کو یعنی عورتوں کو، لتذہبوا تاکہ لے جاؤ تم، ببعض
اس کا کچھ حصہ، ما اس کا، آتیتم جو تم نے دیا ہے، ہننا ان کو، یعنی عورتوں، یعنی اس لیے مت بند رکھو نہ ان کو شادی کرنے دیتے ہو، نہ خود ان کے ساتھ اچھا سلوک، جیسے کہ میں نے تفسیر کے اندر اور مفہوم کے اندر میں نے یہ 3 شکلیں آپ کے سامنے بیان فرما دی. شیئا الا ان یاتینا، مگر یہ کہ الا ان یاتینا بفاحشہ، الا مگر یہ کہ ان یاتینا کی ارتکاب کرے وہ بفاحشۃ، کسی بدکاری کا، کسی واضح بدکاری کا. اس واضح بدکاری یہ میں نے نہیں کہا تھا، تو میں اس سے جو ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زناکاری اور بدکاری میں وہ ملوث ہو جائیں، اس میں مبتلا ہو جائیں، اس سے یہ مراد ہے. اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے شوہر کی نافرمانی اور بد زبانی مراد مقصود ہے. تو دونوں جو قول ہیں مفسرین کے، ان کو ملا کر یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ یہاں 2 چیزیں جو ہے واضح گناہ سے 2 چیزیں مراد. نمبر 1 زنا کر لے وہ، یا وہ شوہر کے ساتھ بد زبانی اور اس کی نافرمانی کرے، اور عاشروہن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی بسر کرو، ہن ان کے ساتھ، بالمعروف خوش اسلوبی کے ساتھ. فإن پھر اگر کرہتم تم ناپسند کرو، ہن ان کو، شیئا کسی چیز میں، فعسا تو امید ہے، ان کی تکرہو تم ناپسند کرو، شیئا کسی چیز کو، اور یجعل اللہ، ویجعل اور بنا دے اللہ تعالیٰ، ویجعل اور پیدا کر دے اللہ فیہ اس میں، خیرن کثیرا بہت خیر، بہت بھلائی. اور ان اگر تم ارادہ رکھتے ہو، تمہارا ارادہ ہو استبدال بدلنے کا، زوجن ایک بیوی کو، مکان زوجن دوسری بیوی کے بدلے، حالانکہ آتے تم نے دے دیا ہو، احداہن ان میں سے ایک کو، قنطارن ڈھیروں مال، انبار مال کے انبار دیے ہو، فلا تأخذوا منہ تو تم نہ لو اس سے، شیئا کچھ بھی. اتأخذونہ کیا تم لیتے ہو اس کو، بہتان بنا کر، واثما مبینا اور صریح اور واضح گناہ کر، اور کیفا کیسے، تأخذونہ تم لوگ، وقد اور حالانکہ، افضا بعضکم کہ ملاپ کر چکے ہیں، تو تم مل چکے ہو ایک دوسرے سے، بعضکم الی بعض تم مل چکے ہو آپس میں، اس کا مطلب ہے. اور اخذنا انہوں نے لے لیا ہے، منکم تم سے، میثاقا غلیظا مضبوط عہد و پیمان، مضبوط عہد جو ہے، اور وہ کیا ہے، وہ نکاح کے موقع پر جو ایجاب قبول ہوتا ہے. یہ بیچاری عورتیں اپنے خاندان کو، پیار کو، محبت کو، سب کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آ جاتی ہیں اور اپنی پوری زندگی انہیں پر فدا کر دیتی ہیں، اور شوہر کی طرف سے پھر اس قسم کی زیادتیاں کرنا، یہ بڑی ناانصافی ہے جس کا اسلام بالکل روادار نہیں ہے، اور نہ اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو، اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.